بہت زیادہ خواتین مہینے کے آخر میں اتنی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کا بجٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے پاس اچھی سیونگ بھی نہیں ہوتی، اتنے زیادہ پیسے کہاں چلیں گے یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کم آمدنی میں بھی اچھی سیونگ کی ٹپس شیئر کروں گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل وائف لائف سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے میرے گھر کے کام کاج، ڈیلی کی روٹین، اور ہم اپنے ٹاپک کو اچھے طریقے سے ڈسکس بھی کریں گے۔ یہاں پر میں گھر کی صبح سین کی صفائی کر رہی تھی، کیونکہ رات کو اتنا زیادہ طوفان آیا ہے، آندھی آئی ہے، جس کی وجہ سے پورے سین میں اتنا زیادہ گند جو ہے نا وہ مچ چکا تھا۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ یہاں سے سب سے پہلے صفائی کرتی ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے فوراً سے یہ والا ایریا جو ہے گھر کا، اس کو صاف ستھرا شروع کر دیا ہے کرنا، کیونکہ مین گیٹ سے کوئی بھی اگر انٹر ہوگا تو یہ والا ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ درختوں کے پتوں سے اور دھول مٹی کی وجہ سے پورے گھر کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ میں کہتی ہوں کہ میں اتنی زیادہ صفائی کرتی ہوں، لیکن جس دن صفائی کر کے بندہ تھک جاتا ہے اسی دن آندھی آ جاتی ہے، بارش آ جاتی ہے، اور پورا گھر جو ہے اگر آپ کا اوپن ہے تو پھر میں کہتی ہوں اتنا زیادہ گندا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آج سارا دن میرا بنا صفائی میں ہی گزر جائے گا۔ تو آج کا ٹاپک ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی میرا چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیں۔ تو دیکھیں، بہت زیادہ خواتین جو ہے اتنی مہنگائی میں اپنی خواہشیں جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتی، کیونکہ آمدنی کم ہے، اس میں سیونگ بھی نہیں ہو سکتی اور اخراجات بہت زیادہ ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی کہ اگر آپ کی آمدنی کم بھی ہے یا بہت زیادہ ہے تو اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ پیسے کہاں چلے گئے، یا پھر آپ مہینے کے آخر میں بالکل خالی ہو چکی ہوتی ہیں، آپ کا بجٹ جو ہے آپ کے جو ہے اخراجات سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ یہاں پر بھی میرے بہت زیادہ کپڑے ہو چکے تھے، تو میں یہ نہیں کرتی کہ ہفتے میں مشین لگاؤں گی یا پھر اتوار کو یا جمعے کو، مجھے جب بھی فری ٹائم ملتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ ابھی جلدی سے جو میرا کام پڑا ہے میں ابھی سے کر کے رکھ دیتی ہوں۔ تو موسم اچھا تھا، اتنے جو ہے بارش ہوئی تھی تو گرمی نہیں تھی، تو یہاں پر میں نے کپڑے جو ہے وہ جو ہے دھونے کے لیے ڈال دیے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے سیونگ کرنا کیوں ضروری ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے سمجھنا ہی یہ ضروری ہے کہ سیونگ ہم کیوں کریں، یہ کیوں ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیں، اچانک خرچے کے لیے، ایمرجنسی خرچے کے لیے آپ کے پاس الگ سے پیسے ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اچانک سے بچوں کے اسکول میں فنکشنز آ جاتے ہیں، اچانک سے خاندان میں شادی آ جاتی ہے، یا پھر کسی بچے کی برتھ ڈے پارٹی آ گئی ہے، یا پھر کوئی بیمار پڑ گیا ہے، تو میں کہتی ہوں یا اپنے خواب پورے کرنے کے لیے، اپنے گھر کو ڈیکور کرنے کے لیے، یا پھر اپنی سیلف کیئر کرنے کے لیے انسان کے پاس میں کہتی ہوں ہر ہاؤس وائف کے پاس اتنے تو پیسے ہونے چاہیے۔ ایک اگر آپ کی تنخواہ آ رہی ہے تو دیکھیں اس پہ آپ کون سے خراجات نکالیں گے، اس کے پاس آپ کے پاس سیونگ میں کہتی ہوں لازمی ہونی چاہیے۔ کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ پیسے بچتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ کا بجٹ آتا ہے تو اس میں آپ سب سے پہلے سیونگ کی رقم نکال دیں۔ بے شک آپ 500 نکالتی ہیں، 1000 نکالتی ہیں، یا پھر 5000 نکالتی ہیں، جو آپ نے نکال دیا صرف آپ کا وہی بچے گا، وہی سیونگ ہوگی، ورنہ آپ کے 40، 50 یا پھر 60,000 بھی آپ کی آمدنی آ رہی مہینے کی، وہ آپ کی لگ جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پیسے کہاں چلے گئے ہیں۔ جتنا آپ بچا کر رکھیں گی اور اپنا مائنڈ سیٹ کر کے رکھیں گی کہ میرے پاس صرف یہی پیسے ہیں، اور جو آپ نے سیونگ کی ہوئی ان کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ میرے پاس کچھ پیسے جو ہے میں نے سائڈ پر بچا کر رکھے ہیں، میرے پاس پیسے موجود ہیں ہی نہیں۔ جب آپ اپنا مائنڈ یہاں پر سیٹ کر دیں گی پھر آپ دیکھیں گی کہ آپ کے پیسے جو ہے کیسے سیو ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سیونگ بہت بڑے پیسے بناتی ہے۔ اگر آپ کا شوہر جو ہے آپ کو ڈیلی کی روٹین پر پیسے دے رہے ہیں، خرچی دے رہے ہیں، مطلب ہر عورت کو ملتا ہے کہ وہ دن کے 200 یا 300 یا 500، تو ان میں سے بھی آپ جو ہے ڈیلی کی روٹین میں صرف 50 روپیہ بھی رکھیں گی تو ایک مہینے کا، ایک ہفتے کا، یا پھر 2-3 مہینے کا دیکھ لیں کتنے وہ پیسے آپ کے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ہر مہینے 500 یا پھر 5000 یا پھر 1000 رکھیں گی تو ہر خرچے میں
دیکھیں آپ کی چھوٹی چھوٹی یہ عادت جو ہے نا کافی آپ کا سیونگ جو ہے نا وہ بچا سکتی ہے۔ تو بہت زیادہ عورتوں کے بھی جو ہے نا اخراجات ہوتے ہیں الگ سے، جیسے کہ اب لین دین کرنا ہوتا ہے خاندان میں، جیسے شادی آ گیا تو وہاں پر دلہن کو الگ سے پیسے دینے ہوتے ہیں، منہ دکھائی الگ ہوتی ہے، سیرہ بندی پہ الگ سے پیسے دینے ہوتے ہیں، اور شادی کی تقریبات میں بہت زیادہ اخراجات ہو جاتے ہیں۔ یا پھر اپنے بندی نے نا کپڑے لینے ہو تو پھر اس پہ ہم کہتے ہیں فنکشنز پہ اتنے زیادہ، بچوں کے فلاں کے بچوں کے ایسے کپڑے ایسے، تو بچوں کے بھی آج کل اتنے مہنگے مہنگے کپڑے ہیں۔ تو ایمرجنسی کی رقم آپ ضرور نکال کر رکھیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں نا کہ میرے پاس تو ابھی میں سیونگ نہیں کروں گی تو میرے گھر والے جو ہیں وہ میرا ساتھ دے دیں گے، میرے میکے یا پھر میرے سسرال والے، تو کسی سے امیدیں پالنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بارے میں، اپنے حالاتوں کے بارے میں، اپنی سیونگ کے بارے میں خود سوچیں۔ کل کو اللہ نہ کرے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، جہاں پر آپ کے ہسبینڈ کی سیلری جو ہے 50,000 آ رہی ہے، کیا پتہ کل کو 25,000 ہو جائے۔ حالات کا کچھ کہنا نہیں ہوتا، کیونکہ حالات اچھے بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں، اور برے وقت میں جتنے بھی کوئی اپنے سگے رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے وقت سے بچائے۔ تو دیکھیں اگر آپ سیونگ کریں گی تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا، میں کہتی ہوں آپ برے وقت میں صرف آپ کا پیسہ ہی کام آتا ہے، کوئی غیر جو ہے نا رشتہ دار یا پھر کسی پر اگر آپ امید لگا کر بیٹھے ہیں تو یہ پھر آپ کی اپنی بے وقوفی ہے۔ اپنی کل آمدنی لکھیں، ضروری اخراجات لکھیں، راشن، بجلی، گیس، بچوں کے اخراجات، سیونگ کو بھی لازمی خرچ میں سمجھیں، ایک خرچ کہ یہ میرا سیونگ کا حصہ ہے۔ تو میں کہتی ہوں پہلے آپ جو ہے نا اخراجات آپ کے جتنے میں نا ان کا سب سے پہلے آپ سیونگ کے نکال دیں کہ یہ میری سیونگ کے پیسے ہیں، لسٹ بنا کر خریداری کریں، اور جہاں پر آفرز اور ڈسکاؤنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا وہاں پر آپ راشن خریدیں، ہفتے وار کا مینیو پلان رکھیں، اور غیر ضروری جو ہے نا لائٹس بند رکھیں جس سے آپ کی گیس اور بجلی کے بلز جو ہیں وہ کم ہیں۔ دن میں جو ہے قدرتی روشنی زیادہ استعمال کریں، اور جب بھی آپ گیس پر سالن بناتی ہیں تو پریشر کوکر کا استعمال کر لیا کریں۔ کھانا ضائع بالکل بھی نہ کریں، بچے ہوئے کھانے کو نئے طریقے سے استعمال کریں۔ یہاں پر دیکھیں جی یہ میرا بچا ہوا سالن تھا اور اس کو میں نے نا ضائع بالکل بھی نہیں کیا، کیونکہ اتنا زیادہ اس میں گھی استعمال ہوا ہے، چنے ہیں اور مسالے بہت زیادہ، اور کھانے کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں وائٹ چنوں والے چاول بنا رہی تھی، وہ بھی بچے ہوئے سالن کے۔ روزانہ جو ہے نا کچھ سیونگ ضرور کریں، روزانہ 50-100 روپیہ الگ رکھیں ایک باکس میں، ایک جار میں۔ مہینے کے آخر میں آپ خود حیران رہ جائیں گی، اس سے آپ کا اگر 3,000 بنتا ہے 2,500 یا 2,000 تو آپ اپنے گھر کے ضرورت کی جو چیزیں، اپنی کچن کی چیزیں ہیں وہ لے لیں، اپنے ہوم ڈیکور لے لیں، یا پھر آپ ریگولر استعمال ہونے والی چیزیں جو ہے نا وہ لے لیں۔ اس طرح آپ سیونگ کریں گے نا تو آپ کا انٹرسٹ جو ہے نا اور زیادہ بڑھے گا۔ غیر ضروری خریداری سے بچیں، سیل دیکھ کر چیزیں خریدیں، اور میں کہتی ہوں 24 گھنٹے کا اپنا اصول بنا لیں، جذباتی خریداری سے یہ بچ جائیں، کیونکہ جذباتی جو ہے نا دیکھا دیکھی یا پھر جہاں پر آپ جو ہے نا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی طرف دیکھ کر خریداری کریں گی نا پھر آپ کبھی بھی سیونگ نہیں کر پائیں گی، اور ہر مہینے جو ہے نا آپ فارغ ہو کر بیٹھ جائیں گی، بجٹ اپنا جو ہے نا کبھی بھی آپ مینیج نہیں کر پائیں گی، اور اخراجات جو ہیں وہ تو آج کل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کپڑوں اور لائف سٹائل میں بھی سیونگ کرنا سیکھیں، سادہ زندگی اپنائیں، ہر فنکشن کے لیے نئے کپڑے ضروری نہیں ہوتے، مکس اینڈ میچ کر لیں ہیں۔ بہت زیادہ خواتین جو ہے نا یہ بھی کہتی ہیں کہ ہر فنکشن کے لیے نئے کپڑے بنائیں، اس کے لیے آپ جو ہے نا اپنے پیسے ویسٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ پیسہ جو ہے نا یہ کام آتا ہے، کپڑے جو ہیں یہ کام نہیں آتے۔ اپنے برے وقت کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے، بچوں کی خواہشوں کے لیے پیسے کی نا سیونگ میں کہتی ہوں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ گولڈن ٹپ میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ اپنی عادت بنا لیں، چاہے رقم کم ہو یا زیادہ ہو، روزانہ یا ماہانہ کچھ نہ کچھ ضرور بچا کر رکھیں، یہی آپ کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ تو یہ تھا آج کا میرا موٹیویشنل ویڈیو کہ آپ جو ہے نا اچھی خاصی سیونگ جو ہے نا کم پیسوں میں بھی کیسے
कैसे कर सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने कैसे बचे हुए सालन के चावल बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार। और अपने किचन को साथ साथ मैंने सेट भी कर लिया है, साथ साथ मैंने अपने किचन की सफाई भी की है। ये आदत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि साथ साथ किचन भी अपना साफ़ रखूं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।